قابل صد احترام ناظرین، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے بلاخر اندھے درگاہ ہو گئی، جبکہ یہی وہ قوم تھی جس نے فرعون مصر کے ظلم و ستم بھی برداشت کیے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس فرعون کے احوال بتانے والے ہیں جس نے اپنے جھوٹے دعوے خدائی کے لیے جب ظلم و تعدی کو اپنا شعار بنایا تو اللہ رب العزت نے اسے دریائے نیل کی بے رحم موجوں کے سپرد کرتے ہوئے اس کی لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نہ صرف اس کی لاش پر وقت کے ساتھ ساتھ گوشت کا اضافہ ہوتا ہے، بلکہ ہر سال ایک مخصوص دن کو اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ فالتو گوشت سے اپنے معدے کی ضیافت کر سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ اوراق تاریخ کی شہادت ہے کہ مصر کے ہر حاکم کو اس کے اصلی نام کی بجائے فرعون کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ فرعون جو کہ حضرت موسیٰ کے دور میں حکمران تھا، وہ اپنی جھوٹی خدائی کا بھی دعوے دار تھا۔ اور جب اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی کر رہا ہے اور اسے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دو، تو آپ حکم الہی کی بجا آوری میں دربار شاہی پہنچے اور منصب نبوت ادا کیا، تو اس بدبخت نے ہدایت قبول کرنے کی بجائے مزید سرکشی اختیار کر لی اور کہا کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، اور پھر آپ کے مقابلے میں اس کے دور کے نامور جادوگروں کو آپ کے مقابلے کے لیے طلب کیا، جنہوں نے اس شیطانی علم کے زور پر جب اپنی رسیاں آپ کے سامنے پھینکی تو وہ سانپوں کا روپ دھار گئیں، جس پر حکم الہی آیا کہ موسیٰ اپنا عصا ان کے سامنے پھینک دو، اور جو ہی آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا تو ایک اژدہے کی صورت اختیار کر کے ان سب سانپوں کو نگلنے لگا۔ اس عمل کو دیکھتے ہوئے جادوگر جان گئے کہ یہ ہرگز جادو نہیں بلکہ کوئی آسمانی قوت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، سو انہوں نے وہیں توبہ کرتے ہوئے دین موسیٰ کو قبول کر لیا، جس پر فرعون نے سیپا ہوتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں آگ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، لیکن ان جادوگروں نے اپنے فیصلے سے پسپائی اختیار کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ نہ صرف جناب موسیٰ بلکہ آپ کے پیروکاروں کا بھی جانی دشمن بن گیا۔ ناظرین گرامی، شاید ہمارے بہت سے دوست اس حقیقت سے بھی آگاہ ہوں گے کہ حکمت خداوندی کی بدولت آپ کی پرورش بھی اسی فرعون کے ہاں ہوئی تھی، بلکہ ایک دفعہ جب آپ نے اپنے بچپن میں اس کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا تو اس نے کہا کہ مجھے گمان ہوتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کر میری سلطنت کا دشمن اور اس کی تباہی کا باعث ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت آسیہ جو کہ اس کی زوجہ محترمہ تھی اور جنہوں نے آپ کو گود لے رکھا تھا، فرمایا کہ یہ تو معصوم ہے اور ان باتوں کی تمیز نہیں رکھتا، جس پر فیصلہ ہوا کہ اس کے سامنے ایک برتن میں پھول اور دوسرے میں دہکتے ہوئے انگارے رکھے جائیں، اور اگر وہ انگاروں کو چھوڑ کر پھولوں کی طرف متوجہ ہو تو پھر فرعون کا وہم درست ہے۔ سو اسی طرح کیا گیا، اور جب وہ برتن آپ کے سامنے رکھے گئے تو آپ نے آگ کا ایک انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، جس سے نہ صرف آپ کا ہاتھ جل گیا بلکہ زبان مبارک بھی متاثر ہو گئی، جس کی وجہ سے تا عمر بولنے میں آپ کو مشکلات پیش آتی رہیں۔ ناظرین، بعد از نبوت اور بیان کردہ جادوگروں کے اس واقعے کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل پر مظالم کی تمام حدیں عبور کر دیں۔ ادھر اسی عہد میں ایک اور بدبخت قارون، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آپ کے رشتہ داروں میں سے تھا، اپنے دور کا انتہائی دولت مند آدمی تھا، سو جب آپ نے اس کو اس کے مال میں سے اللہ کی راہ میں حج کرنے کا حکم دیا تو وہ بھی آپ کا مخالف ہو کر فرعون کا ساتھی بن گیا، جس کے بارے میں معتبر ترین شہادتیں ہیں کہ جناب موسیٰ کے حکم سے زمین نے اس کو اس کے خزانوں سمیت نگل لیا، اور اب فرعون کی فرعونیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، جس کی بدولت بنی اسرائیل کی زندگی تلخ تر ہوتی گئی، اور بالآخر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں، اور اس مقصد کے لیے جب آپ اور آپ کے پیروکاروں نے دریائے نیل جو کہ راستے کی رکاوٹ تھا کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا تو حکم الہی سے نیل کے درمیان یوں راستہ پیدا ہو گیا کہ اس کے دونوں جانب پانی کی دیواریں کھڑی تھیں،
مگر درمیان کی جگہ خشک تھی، جہاں سے گزر کر بنی اسرائیل بخیریت پار اتر گئے۔ جبکہ اسی دوران فرعون وقت بھی اپنے ساتھیوں سمیت نیل کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ اس نے بھی اس راستے کو دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں اتر جائیں۔ سو جب وہ اپنی اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے نیل میں اترا اور ادھر بنی اسرائیل دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے کہ اچانک دریا کا وہ پارٹ جو کہ حکم الہی کی وجہ سے وجود میں آیا تھا بھر گیا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے ساتھی نیل کی بے رحم موجوں کے شکنجے میں آ گئے۔ اور اب اس کے وہ ساتھی جو کہ اسے خدا مان کر اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر سے جنگ کے لیے آئے تھے، انہوں نے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے چلا کر کہا کہ اے فرعون، پانی کو حکم دو کہ وہ ہمیں نگلنے سے باز رہے۔ لیکن اس موقع پر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فرعون خود جو کہ موجوں کے تھپیڑوں کی زد میں تھا، نہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، بلکہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ موسیٰ مجھے بچاؤ، میں تمہارے خدا کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس منظر کو قرآن مجید نے کیا ہی خوب انداز میں بیان کیا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو پانی سے نکال کر لے گئے، جبکہ فرعون اور اس کے لشکر ظلم کی نیت سے ان کے تعاقب میں چلے، حتیٰ کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے پکار کر کہا کہ میں بھی بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن جب ایمان لانے کا وقت گزر چکا تھا، سو جناب موسیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے تو سرکش اور ظالم تھا، لہٰذا توبہ کا وقت گزر چکا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم تمہاری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تم دوسروں کے لیے سامان عبرت بن جاؤ، اور اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ناظرین، اس قرآنی حوالے کے مطابق یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا جسم آنے والی نسلوں کے لیے بطور عبرت محفوظ کر لیا گیا ہے، جو کہ 1898 میں دریائے نیل کے کنارے وادی الشاموں سے ایک حنود شدہ لاش کی صورت میں ملا، جس کو بعد ازاں قاہرہ منتقل کر دیا گیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک اس فرعون وقت کی یہ ممی قاہرہ کے عجائب خانے میں دشمنان خدا کے لیے سامان عبرت کے طور پر موجود ہے، جس کا سر اور گردن اگرچہ سامنے ہے مگر جسم کا باقی حصہ کپڑے میں ملبوس ہے۔ ناظرین، اس بدبخت کی لاش پر مزید تحقیق کے لیے ایک شہرِ آفاق ڈاکٹر مورس نے اس کے جسم کے باقی حصوں کی بھی تصاویر لیں اور اس کی موت کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی، جبکہ بعد ازاں اس کی لاش کو فرانس بھی لے جایا گیا، جس کے بعد تمام تحقیقات کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کی موت کی وجہ اگرچہ غرق آب ہونا ہی تھا، تاہم فوری سبب اس کے سر میں لگنے والی وہ چوٹ تھی جو اس کی پیشانی پر لگی اور وہ جہنم کا رزق بن گیا۔ جبکہ یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ اس کی لاش زیادہ عرصے پانی میں موجود نہ رہی، بلکہ اسے نکال کر حنود کر دیا گیا تھا، اور پھر ایک زمانے کے بعد یہ 19ویں صدی میں دنیا کے سامنے آئی۔ گویا کہ اس کی دریافت اس قرآنی شہادت کی تصدیق تھی کہ ہم اس کی لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کریں گے۔ ناظرین، اس عہد میں یہ رواج عام تھا کہ فرعون مصر کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے حنود کر دیا جاتا تھا، جن میں سے کئی آج بھی محفوظ ہیں، لیکن مقام حیرت ہے کہ اس کی لاش پر اب بھی نیا گوشت پیدا ہوتا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے ہر سال 15 مارچ کو اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ لیکن صاحبان علم و دانش جانتے ہیں کہ اس کا حقیقت کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں، چونکہ یہ نظام فطرت کے اصولوں سے قطعی طور پر متصادم ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے خود اس باغی کو نشان عبرت بنایا، جس کی اس نے خود گواہی بھی دی، اور ہمیں اسے آگے بڑھنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔